أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. اللہ تعالیٰ اپنا یہ حق بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چوتھے نمبر پہ فرمایا یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور چھٹے نمبر پہ فرمایا کہ آپ کا وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ جو تمہارا مستقل پڑوسی نہیں ہے لیکن عارضی طور پہ اسے تمہارا پڑوس ملتا ہے تمہارا ساتھ ملتا ہے. مثال کے طور پہ بس میں اس کی سیٹ آپ کے ساتھ رہتی ہے 5 گھنٹے کے لیے آپ کا وہ پڑوسی ہے. اسکول میں آپ کے ساتھ والی سیٹ میں بیٹھتا ہے. آفس میں آپ کے ساتھ والی سیٹ میں بیٹھتا ہے. کوئی عارضی آپ کا اس قسم کا پڑوسی ہے فرمایا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم اور فرمایا وہ جن کے تم مالک ہو تمہارے غلام تمہاری لونڈیاں جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے آج کل نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا کہ جب وہ تھے تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ اس سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہو فخر کرنے والا ہو. میرے بھائیوں پڑوسی
اس کے ساتھ شریعت نے بار بار اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا سوچ پائی جاتی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو دبا کے رکھو، ان کو اپنے سامنے سر نہ اٹھانے دو، اور ہم طرح طرح اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ کوئی اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل اس طریقے سے پارک کرتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی اپنے گھر میں اونچی اونچی آواز سے گانے لگاتا ہے جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی اونچی اونچی آواز سے تقریر لگا لیتا ہے اور پڑوسی آرام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ان کو تنگ کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ کسی کے ہاں تقریب ہوتی ہے تو اس انداز سے گلی کو بلا کر دیا جاتا ہے کہ پڑوسیوں کے لیے حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کوئی مکان بناتے ہوئے راستے میں سے کچھ حصہ اپنے مکان کا حصہ بنا دیتا ہے جس سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور کوئی چھت کے اوپر سے دائیں بائیں یوں جانتا ہے کہ پڑوسی اسے تنگ ہوتے ہیں۔ کسی نے چھت کے اوپر کبوتر رکھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے پڑوسی تنگ ہوتے ہیں، کسی نے گھر کے اندر بھینسیں، بکریاں اور مرغیاں رکھی ہوئی ہیں جس سے ساتھ والے تنگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی بھی طریقے سے پڑوسی کو تنگ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ اگر آپ واقعی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ واقعی مسلمان ہیں، اگر آپ کا آخرت پہ یقین ہے تو اپنے پڑوسی کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں۔ میرے بھائیوں، امام بخاری الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص مشہور و معروف صحابی ہیں، ان کے گھر میں بکری ذبح کی گئی، بار بار اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں جو ہمارا یہودی پڑوسی ہے اس کے گھر میں گوشت بھیجا ہے یا نہیں بھیجا، اور پھر کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے بار بار تاکید کرتے رہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، حتیٰ کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ وحی نازل ہونے والی ہے کہ پڑوسی فوت ہو جائے تو ساتھ والا اس کا وارث بنے گا، یعنی کہ پڑوسی کو پڑوسی کا وارث بھی بنا دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوا، لیکن تاکید بار بار پڑوسی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی گئی کہ آپ مسلمانوں کو سمجھائیں کہ یہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ میرے بھائیو، عبداللہ بن عمرو بن عاص فکر کر رہے ہیں کس پڑوسی کی؟ یہودی پڑوسی کی۔ تو آپ اپنے مسلمان پڑوسی کو تنگ کریں۔ میرے بھائی، آپ کا پڑوسی اگر مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے تو اس کے آپ کے اوپر 3 حقوق ہیں، مسلمان بھائی، رشتہ دار اور پڑوسی۔ اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے، پڑوسی ہے، تو پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق ہیں، اور اگر وہ اس کے ساتھ رشتہ دار ہے تو اس کے آپ کے اوپر 2 حقوق ہیں۔ اس لیے ان پڑوسیوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کرتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک تحفہ پڑوسیوں میں سے کسی ایک کو دینا ہے تو اس کو دیں جس کا دروازہ آپ کے گھر کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ سیدہ عائشہ نے آپ سے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں ان میں سے کس کو ہدیہ دوں؟ یعنی کہ ہدیہ جب ایک ہو، تحفہ جب ایک ہو، جو چیز آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ ایک ہو، تو کس پڑوسی کا حق بنتا ہے؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہے۔ میرے بھائیو، عام حالات میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھیں، لیکن اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، آج اس کے حالات خراب ہو چکے ہیں، اس پہ آزمائش آئی ہوئی ہے اور آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سوئے ہیں، وہ بھوکا ہے، تو میرے بھائیوں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ ایک اور حدیث اسے بھی امام بخاری الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، راوی ہیں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی اور کہا، نمبر 1 اسمع واطع ولو لعبد مجدع الاطراف، تمہارا حکمران اس کی بات سنو۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں بھی یہاں سے سنی جائیں۔ مجھے معلوم ہے ہمارا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے،
حکمرانوں کے تعلق سے ہماری وہ سوچ نہیں ہے جو اسلام کی سوچ ہے. حکمران کوئی بھی ہو، عمران خان ہو، شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن شریعت نے ہر حکمران کی بات سننے اور اس کی بات پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے. جوتے مارنے کا حکم نہیں دیا، بغاوت کرنے کا حکم نہیں دیا. فرمایا حکمران جو بھی ہو اس کی بات توجہ سے سنو اور اس کی بات مانو، چاہے تمہارا حکمران کوئی غلام ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نجائز حکمران ہے، کیونکہ غلام کو حکمران بننے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عام آدمی کو حکمران بننے کی اجازت نہیں ہے. حکمران کون ہوگا؟ اگر آپ نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ کی احادیث کو مانتے ہیں، تو حکمران بننے کا حق صرف کسی قریشی کو ہے، بس کسی اور کو بڑا حکمران بننے کا حق حاصل نہیں ہے. تو یہ غلام حکمران بنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نجائز بنا ہے. نجائز حکمران کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس کی بات سنی جائے اور مانی جائے. فرمایا چاہے غلام ہو، چاہے اس کے کان کٹے ہوئے ہوں، دیکھنے کو دل نہ چاہتا ہو. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. حکمرانوں کے تعلق سے جمہوریت نے جو ہمیں سبق پڑھا دیا ہے یہ اسلام کے بالکل برخلاف ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث سنیں. ایک اور حدیث کی طرف لے کر جا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں تمہارا حکمران چاہے تمہارے مال پہ قبضہ کر لے، تمہاری پشت پہ نجائز کوڑے مارے، پھر بھی اس کی بات سننی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. نظام اس طرح چلتا ہے، سسٹم اس طرح چلتا ہے. بغاوتوں سے سسٹم نہیں چلا کرتا. اسلام بغاوت کی، خروج کی اجازت بالکل نہیں دیتا. ہاں حکمران کا وہ آرڈر جو غلط ہے، صرف وہ آرڈر آپ نے نہیں ماننا، دوسرے اس کے آرڈر ماننے ہیں، دوسرے اس کے آرڈر آپ نے تسلیم کرنے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ تمہارا پڑوسی اس کا خیال رکھو، اگر دینے کے لیے کچھ اور نہیں ملتا تو آپ جو سالن بنا رہے ہیں اس میں پانی زیادہ ڈالیں تاکہ شوربے میں اضافہ ہو جائے اور اپنے پڑوسی کو شوربہ بھیج دیں. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا نماز کو وقت پہ پڑھو. یہ 3 وصیتیں ابو ذر کہتے ہیں مجھے کی ہیں نبی علیہ السلام نے. تو میرے بھائیو اس میں سے ہمارا موضوع آج کا کیا ہے؟ پڑوسی. کہ پڑوسی کا میرے بھائیو خیال رکھا جائے. میرے بھائیو پڑوسی کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ جو عام مسلمان کے حقوق ہیں پڑوسی کے حقوق بدرجہ اولا ہیں. پڑوسی سلام کہے اس کے سلام کا جواب دینا ہے. پڑوسی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنی ہے. پڑوسی فوت ہو جائے اس کی تکفین میں، کفن دفن میں حصہ لینا ہے، اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے. پڑوسی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے. اور اس کے برعکس پڑوسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، بخاری شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جس کا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، تکلیف نہ دے. دوسری حدیث ابو شریح العدوی کہتے ہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے. صحابہ اکرام نے کہا کون اللہ کے رسول علیہ السلام؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان کو تکلیف نہیں دیا کرتا، چاہے جائے کہ پڑوسی کو تکلیف دے. 3 بار آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا، صحیح حدیث ہے ایک عورت کا کہ وہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے کثرت سے رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن زبان کے ساتھ پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی. اور دوسری پورشن کے بارے میں بتایا گیا کہ فرض نمازیں تو پڑھتی ہے لیکن نفل نمازیں کثرت سے نہیں پڑھتی. فرض روزے تو رکھتی ہے، نفل روزے کثرت سے نہیں رکھتی. یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں. اور صدقہ خیرات بھی بہت کم کرتی ہے اور لیکن پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت میں جائے گی. ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے. فرمایا جاؤ اپنا سامان گھر سے نکال کے گلی میں رکھ دو. اس نے ایسا ہی کیا.
جو بھی گلی سے گزرتا کہتا کیا ہوا، کہتا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تھا، آپ نے مجھے کہا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنا سامان اپنے گھر سے نکالو، گلی میں رکھ دو۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرے، اللہ اس کو رسوا کرے، اتنا اس نے تمہیں تنگ کیا ہے۔ تو پھر وہ پڑوسی آیا، اس نے معذرت کی، معافی مانگی اور کہا کہ میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو، ان احادیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں پڑوسی کا کیا مقام ہے اور ہم نے اپنے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا ہے۔ جائزہ لیں، غور کریں، اپنی بیگم کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں اور اپنی بیگم بچوں کو پڑوسیوں کے حقوق بتائیں۔ کسی بھی طریقے سے پڑوسی کو تنگ کرنے کی میرے بھائیوں اجازت نہیں ہے۔ اس کی کچھ مثالیں میں نے دے دی ہیں، کئی مثالیں میں نہیں دے سکا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے، آپ کی بیگم، خود آپ کیسے کیسے اپنے پڑوسی کو تنگ کرتے ہیں، آپ کی کس کس حرکت سے وہ پریشان ہے۔ تو میرے بھائی کسی بھی طریقے سے اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پڑوسیوں کے حقوق جاننے کی اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو تنگ کریں اور پھر روز قیامت پکڑے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک اعلان ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت، اس حوالے سے ایک اہم گفتگو رکھی گئی ہے اسی مرکز میں، اسی مسجد میں، 14 ستمبر بروز ہفتہ، یعنی کہ کل بعد از نماز مغرب، اور گفتگو کریں گے مشہور و معروف عالم دین شیخ محمد یحییٰ عارفی حفظہ اللہ۔ تو میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھیں تو ایسی مجالس میں شریک ہوا کریں۔ خطبہ جمعہ میں تو آپ سے ہم ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی مجالس، ان میں بتایا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی علیہ السلام اگر درست ہے تو کیسے، غلط ہے تو کیوں، کس وجہ سے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے وہ بھائی جو اس عید کو مناتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ آج کل تو آپ کو ایسے علماء مل جائیں گے جو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالی نے خود اپنے نبی کا میلاد منایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کے دعوے کی کیا حقیقت ہے؟ وہ اس بارے میں کون سی عہد پیش کرتے ہیں؟ اس عہد کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اور دیگر جو شبہات اس بارے میں وارد کی جاتے ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ تو اس مجلس میں آپ شریک ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ علماء کرام چند چیزوں کو بدعت کیوں کہتے ہیں اور ان کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس میں کون سی بات ہے، پھر کیا ہوا جی، چلے آپ نہیں مناتے وہ مناتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ نہیں میرے بھائی، یہ آپ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے، یہ آپ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ نہیں جانتے، گویا کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو بھی حق دے دیا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے دین کے نام پہ دین اسلام کا حصہ بنا دے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کے حق پہ ڈاکہ ہے، یہ تو نبی علیہ السلام سے آپ کا حق چھیننے کی کوشش ہے۔ نبی رسول آپ ہیں، کوئی اور نبی رسول نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس موضوع کے اوپر گفتگو سننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائی اس مجلس کا حصہ بنیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح معنوں میں علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ سب کو عافیت